اور کھلے دل سے خرچ کرنے لگیں۔ خدا کی قدرت اسی وقت سے حضرت زبیر کی آمدنی بھی بڑھنے لگی اور تھوڑی ہی مدت میں ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ آسودہ حال ہو جانے کے بعد بھی حضرت اسماء نے اپنی زندگی سادہ طریقے سے گزاری۔ اپنی دولت کو خیرات اور صدقہ میں بے دریغ خرچ کرتی تھی۔ جب کبھی بیمار ہوتی تو تمام غلاموں کو آزاد کر دیا کرتی تھی۔ بچوں کو ہدایت کرتی کہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ حاجت مندوں کی مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم بخل کرو گے تو اللہ بھی تمہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ ہاں، جو صدقہ کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہارے کام آئے گا اور اس ذخیرے میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اور اللہ کے پاس یہ ذخیرہ ضائع بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ عائشہ اور والدہ اسماء سے بڑھ کر کسی کو سخی اور کریم النفس نہیں دیکھا۔ فرق یہ تھا کہ حضرت عائشہ جوڑ جوڑ کر رکھتی تھیں، جب بہت سارا اکٹھا ہو جاتا تھا تو ایک ساتھ اللہ کی راہ میں لٹاتی تھی، اور حضرت اسماء ہاتھ میں جو کچھ بھی آتا ہاتھ کے ہاتھ دیتی چلی جاتی تھی۔ باوجود کشادہ دستی کے حضرت اسماء اپنے گھر بار اور شوہر کی کمائی کی حفاظت بہت دیانتداری سے کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت زبیر کی غیر حاضری میں ایک سوداگر آیا اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر التجا کی کہ اپنی دیوار کے سائے میں مجھے سودا بیچنے کی اجازت دیجیے۔ بولی اگر میں اجازت دوں اور زبیر انکار کر دیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لیے تم ایسا کرنا، تم زبیر کی موجودگی میں آنا اور پھر اجازت طلب کرنا۔ جب حضرت زبیر گھر تشریف لائے تو سوداگر پھر آیا اور کہا کہ عبداللہ، میں مسکین آدمی ہوں اور آپ کی دیوار کے سائے میں کچھ سودا بیچنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیں۔ بولی میرے گھر کے سوا تمہیں مدینہ میں کوئی اور گھر نظر نہیں آیا؟ حضرت زبیر نے فرمایا تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ اگر ایک سوداگر یہاں پہ کھڑا ہو کے سودا بیچ لے تمہارا کیا نقصان ہے؟ حضرت اسماء نے فوراً اجازت دے دی، کیونکہ اصل منشا تو ان کا بھی یہی تھا، لیکن حضرت زبیر کے مزاج سے واقف تھیں۔ ان کے شوہر کا مزاج ذرا سخت تھا، اس لیے وہ اکثر ایسا کر لیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگیں، یا رسول اللہ، میں شوہر کے مال کو ان کی اجازت کے بغیر یتیموں مسکینوں کو دے سکتی ہوں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں دے سکتی ہو۔ اسی طرح ان کی والدہ قتیلہ اسلام نہیں لائیں تھیں اور حضرت ابوبکر نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ تشریف لائیں، یعنی حضرت اسماء کی والدہ مدینہ آئیں اور حضرت اسماء سے کچھ روپے مانگے۔ حضرت اسماء اپنی والدہ کی مدد بھی کرنا چاہتی تھیں اور سوچ میں پڑ گئیں کہ مشرک کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں۔ آپ کے پاس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور پوچھا، یا رسول اللہ، میری والدہ مشرک ہیں اور مجھ سے پیسے مانگ رہی ہیں، کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں، ان کے سوال کو پورا کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی سے نہیں روکا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ان کی والدہ آئیں اور تحائف لائیں تو حضرت اسماء کو فکر ہوئی اور حضرت عائشہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں انہیں اپنے گھر میں ٹھہرا سکتی ہوں اور ان کے تحائف قبول کر سکتی ہوں؟ آپ نے جواب دیا، انہیں اپنے گھر میں مہمان بھی ٹھہراؤ اور ان کے تحفے بھی قبول کرو۔ حضرت اسماء کمال درجے کی عابدہ اور زاہدہ تھیں، ہر وقت عبادت کیا کرتی تھیں۔ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے تقدس کا عام شہرہ ہو گیا تھا اور طرح طرح کے مریض ان کے پاس دعا منگوانے کے لیے آتے تھے۔ اگر کوئی بخار کا مریض ان کے پاس آئے تو اس کے لیے دعا کرتیں، پھر اس کے سینے پر پانی چھڑکتیں اور اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیا کرتے۔ فرمایا کرتی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بخار جہنم کی آگ کی گرمی ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ ام المومنین حضرت عائشہ کی تحویل میں تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ جبہ حضرت اسماء کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ حضرت عائشہ کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ کا جب وقت آیا تو انہوں نے حضرت اسماء کو دے دیا۔ انہوں نے اسے ہمیشہ اپنی سر آنکھوں پر رکھا۔ اگر کبھی کوئی بیمار ہوتا تو اس جبہ مبارک کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلا دیا کرتی تھی۔ اس کی برکت سے بیمار کو شفا ہو جاتی تھی۔ خود حضرت اسماء کو بھی کبھی کہیں سر درد ہوتا تو اپنے سر کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتی، الہی اگرچہ میں بہت گنہگار ہوں لیکن تیری رحمت، تیرا فضل تو بے پایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسی وقت آرام دے دیتے۔ حضرت اسماء نے اپنی زندگی میں کئی حج کیے۔ انہوں نے پہلا حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ بے حد نڈر تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ
شام کے میدان میں جہاد کے لیے بھی تشریف لے گئیں اور دوسری کئی خواتین کی طرح یرموک کی ہولناک لڑائی کو خود انہوں نے اس میں جنگی خدمات انجام دیں۔ ایک زمانے میں مدینہ منورہ میں چوریاں ہونے لگیں۔ حضرت اسماء اپنا خنجر اپنے پاس رکھ کر سویا کرتی تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب دینے لگیں کہ اگر کوئی چور یا ڈاکو میرے گھر آئے گا تو اس خنجر سے اس کا پیٹ چاک کروں گی۔ طویل عرصے کی ازدواجی زندگی کے بعد حضرت اسماء کی زندگی میں ایک افسوسناک واقعہ آیا۔ حضرت زبیر بن عوام نے انہیں طلاق دے دی۔ خانگی معاملات کی وجہ سے میاں بیوی میں آپس میں کشیدگی ہوئی۔ حضرت زبیر کے مزاج میں بہت درستی تھی، بہت تیز تھے۔ ان کے بڑے بیٹے اتفاق سے موجود تھے۔ حضرت اسماء نے اپنے بیٹے عبداللہ سے مدد چاہی اور حضرت زبیر نے انہیں منع کر دیا۔ کہنے لگے اگر تم دخل اندازی کرو گے تو میں یہیں تمہاری ماں کو اسی وقت تینوں طلاقیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ کو گوارا نہ ہوا اور کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو اپنی ماں پر سختی کرتے دیکھ سکیں۔ حضرت زبیر تشدد کر رہے تھے، حضرت اسماء مدد مانگ رہی تھیں اور حضرت زبیر نے قسم دے دی کہ اگر تم نے اپنی ماں کی اور میرے معاملے میں دخل دیا تو میری طرف سے تینوں طلاقیں ہیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے اپنے والد کے ہاتھ سے اپنی والدہ کو چھڑا لیا۔ اس کے بعد حضرت اسماء اور حضرت زبیر ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ اپنی والدہ کی بے حد خدمت کرنے لگے، بہت محبت کرتے تھے اور آخری سانس تک وہ ان کے کفیل بھی رہے اور ان کے ساتھ بھی رہے۔ بہت فراخ دل، بہت اعلیٰ ظرف خاتون تھیں۔ حضرت زبیر سے علیحدگی کے بعد بھی انہوں نے کبھی بھی ان کی برائی نہیں کی، ہمیشہ عزت اور احترام سے انہیں دیکھتی رہیں، ان کی خوبیوں کی تعریف کیا کرتی تھیں۔ جنگ جمل میں زبیر بن عوام جب حضرت عائشہ کا پورا ساتھ دے رہے تھے، اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے ان کو حضور کا ایک جملہ یاد کرایا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اسی وقت منافقین نے ان پر حملہ کر کے ایک شخص عمرو بن جرموز نے سجدے میں ان کو شہید کر دیا۔ اس بات کے غصے میں کہ یہ اب جنگ کرنے کو تیار نہیں ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت اسماء ان کی شہادت پر بہت غمگین ہوئیں اور یہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے جو حضرت زبیر بن عوام کی شہادت ہے۔ انہوں نے ان پر شعر کہے۔ اس موقع پر حضرت اسماء نے جس حق پرستی سے، بے خوفی سے اور جرأت ایمانی کا ثبوت دیا، انہوں نے صاف کہا، سب کو کہا کہ حضرت زبیر بن عوام نہایت بہادر، نہایت نڈر، نہایت ایماندار، نہایت وفادار شخص ہیں، کہ ہر شخص کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، تشدد کیا کرتے تھے اور بالآخر طلاق بھی دے دی۔ حضرت اسماء شوہر کی علیحدگی کے بعد مستقل حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس رہتی تھیں۔ حضرت اسماء کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ عبداللہ بن زبیر علم و فضل، زہد و اتقاء، حق گوئی، شجاعت اور بے خوفی کا ایک مثالی پیکر بن گئے۔ امام حسین کی طرح انہوں نے بھی مرتے وقت تک یزید کی بیعت نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اموی فوج کو مکہ معظمہ پر قابض بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ حجاج نے محاصرے میں اتنی سختی برتی کہ مکہ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ اس نے بیت اللہ کی عزت اور حرمت کی بھی پرواہ نہ کی۔ ہر حرمت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے باہر سے مکہ مکرمہ میں اناج کی آمد بند کرا دی اور منجنیقوں سے پتھر بیت اللہ پر برسائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس حالت میں بھی ایسے انہماک سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ کبوتر ان کے کندھوں پر اور سر پر آ کر بیٹھ جاتے۔ محاصرے کی شدت اور خوراک کی قلت سے تنگ آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے اکثر ساتھی انہیں چھوڑ گئے، بلکہ جا کر حجاج سے مل گئے، حتیٰ کہ ان کے بیٹوں نے بھی بے وفائی کی اور جا کر حجاج سے مل گئے۔ انہوں نے جا کے حجاج سے امان طلب کر لی۔ اس 72 سال کے شیر نے ہار نہ مانی۔ ایک دن حضرت اسماء کے پاس آئے اور بات چیت کے دوران ان سے پوچھا، اماں جان، موت میں بڑی راحت ہے۔ حضرت اسماء سمجھ گئیں، بولیں، عبداللہ شاید تم کو میرے مرنے کی آرزو ہے، لیکن بیٹے میں تمہارا انجام دیکھے بغیر مرنے والی نہیں ہوں۔ میں تمہارا انجام دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد مرنا چاہتی ہوں، تاکہ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا کفن دفن کروں، اور اگر تم فتح پا جاؤ تو میرا دل ٹھنڈا ہو اور میں تم پر فخر کروں۔ اس واقعے کے چند دن بعد
حضرت زبیر دوبارہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا میرے ساتھیوں نے بے وفائی کی ہے، اب میرے ساتھ چند لوگوں کے سوا کوئی جانثار نہیں بچا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر ہتھیار ڈال دوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو امان مل جائے۔ حضرت اسماء نے جواب دیا، بیٹے اگر تم حق پر ہو تو مردوں کی طرح لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤ اور کسی قسم کی ذلت برداشت نہ کرو، اور اگر یہ تمہارا جھگڑا دنیا طلبی کے لیے اور اقتدار کے لیے تھا تو پھر تم سے برا کوئی آدمی نہیں جس نے اپنی بھی عاقبت خراب کی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ ایک اور بار اسی دوران کہا، بیٹا قتل کے خوف سے ہرگز کوئی ایسی شرط قبول نہ کرنا جس میں تم کو ذلت برداشت کرنی پڑے، خدا کی قسم عزت کے ساتھ تلوار کھا کر مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار بھی برداشت کی جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا،